بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ کی ولادت کا دھوم دھام سے جشن منانے والے یقیناً لائق تحسین ہیں، لیکن یہ رسول سے مکمل عشق نہیں کہ فقط معشوق کی خوشی میں خوش ہو جاؤں اور اسی معشوق کے غم میں خود کو غمگین نہ کروں، اور جن افراد نے معشوق کو تکلیف دی اور اسے زہر سے مسموم کر کے شہید کیا، ان سے اعلانیہ برات کا اظہار نہ کروں، بلکہ ایسا ادھورا عمل مسلک عشق میں عشق و معشوق کی واضح توہین شمار ہوتا ہے۔ اگر یہاں میں فلسفہ عشق مابین عاشق و معشوق پر لکھنے بیٹھ گیا تو یقین مانیے یہ تحریر پوری کتاب کی شکل اختیار کر جائے گی، کیونکہ میں بھی اسی مسلک کا پیروکار ہوں اور اسی جذبہ عشق کو میں نے خاندان عصمت و طہارت سے بہت دقیق انداز میں کسب کیا ہے۔ خیر، مختصر کرتے ہوئے میں یہاں فقط ان تاریخی حقائق سے پردہ اٹھا کر عاشق رسول ہونے کا نعرہ بلند کرنے والے تمام امتیوں کو دعوت فکر دوں گا کہ وہ اپنے عشق کو تکمیل کے درجے پر فائز کریں اور ولادت رسول کے جشن جیسی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی شہادت بھی بھرپور انداز سے منائیں اور شہید کرنے والوں پر لعنت کریں۔ اب میں براہ راست رسول اللہ کی زہر سے شہادت اور جنہوں نے کائنات کا یہ غلیظ ترین مجرمانہ کام انجام دیا ان کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اہل سنت کے بہت سے بزرگان نے رسول اللہ کی زہر سے شہادت کو عبداللہ ابن مسعود سے اس طرح نقل کیا ہے، قال لأن احلف تسعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قتلا احب الی من ان احلف واحدا انه لم يقتل وذلك بان اللہ جعله نبیا واتخذه شہیدا۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر میں 9 بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو شہید کیا گیا تو یہ بات میرے لیے زیادہ پسندیدہ تر ہے اس سے کہ میں 1 بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ خداوند متعال نے ان کو پیغمبر اور شہید کہا ہے۔ امام حیثمی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس حدیث کے صحیح ہونے پر کہتے ہیں کہ احمد نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کے راوی کتاب صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ حاکم نشاپوری نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح علی شرط شیخین کی شرط پر، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں نے اس روایت کو نقل نہیں کیا۔ اہل سنت کے معروف عالم امام حاکم نشاپوری دوسری جگہ صحیح السند کے ساتھ اپنی معتبر کتاب المستدرک علی الصحیحین میں لکھتے ہیں واللہ لقد سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسم ابو بکر الصدیق وقتل عمر بن الخطاب صبرا وقتل عثمان بن عفان صبرا وقتل علی بن ابی طالب صبرا وسم الحسن بن علی وقتل الحسین بن علی صبرا رضی اللہ عنہم فما نرجو بعدہم۔ داؤد بن یزید کہتا ہے کہ میں نے شعبی سے سنا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ خدا کی قسم رسول خدا اور ابو بکر کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، اور عمر، عثمان اور علی ابن ابی طالب کو شمشیر سے قتل کیا گیا تھا، جبکہ حسن ابن علی کو بھی زہر سے اور حسین ابن علی کو شمشیر سے قتل کیا گیا تھا۔ تیسری روایت میں امام حاکم نقل کرتا ہے قال ماذا يتوقع من هذه الدنيا الدنيا وقد سم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسم ابو بکر الصدیق وقتل عمر بن الخطاب حتف انفہ وکذالک قتل عثمان وعلی وسم الحسن وقتل الحسین حتف انفہ۔ سری بن اسماعیل نے شعبی سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ اس پست دنیا سے کیا امید لگانی ہے، کیونکہ رسول خدا اور ابو بکر کو زہر دے کر شہید کیا گیا، عمر، عثمان اور علی ابن ابی طالب کو قتل کیا گیا، جبکہ حسن ابن علی کو بھی زہر دیا گیا اور حسین ابن علی کو اچانک قتل کیا گیا۔ رہی یہ بات
کہ کس نے اور کب رسول خدا کو زہر دیا، یہ بات بھی تاریخ کی بہت سی باتوں کی طرح خائن ہاتھوں اور ناپاک کلموں نے تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن حق کو جتنا چھپایا جائے اتنا ہی واضح ہوتا ہے۔ اب میں مسلمانوں کی قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کے حوالے پیش کر رہا ہوں، فیصلہ انہی مسلمانوں پر چھوڑ کر جو اس کتاب کو بعد از کتاب باری صحیح بخاری کہتے ہیں۔ امام بخاری و مسلم اور ان کے علاوہ اہل سنت کے بہت سے بزرگان نے لکھا ہے، قالت عائشہ لددناہ فی مرضہ فجعل یشیر الینا ان لا تلدونی فقلنا کراہیت المریض للدواء فلما افاق قال علم انہکم ان تلدونی قلنا کراہیت المریض للدواء فقال لا يبقى احد فی البیت الا لد وانا انظر الا العباس فانه لم یشہدکم۔ عائشہ نے کہا ہے کہ میں نے رسول خدا کی بیماری کے دوران زبردستی ان کے منہ میں دوائی ڈالی، انہوں نے اشارے سے کہا کہ مجھے دوائی نہ دو، میں نے اپنے آپ سے کہا کہ شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ مریض کا دوائی کھانے کو دل نہیں کرتا، اور جب رسول خدا تندرست ہو گئے تو فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوائی نہ دو؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس گھر میں جس نے بھی مجھے دوائی دی تھی اب ان سب کو میرے سامنے وہی دوائی پلاؤ، غیر از عباس کہ اس نے تم لوگوں والا کام مجھ سے انجام نہیں دیا۔ صحیح بخاری باب مرض النبی و وفاتہ، اس میں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ غور طلب نکتہ یہ ہے کہ بخاری نے اس حدیث کو کتاب دیات باب قصاص میں ذکر اور نقل کیا ہے، یعنی جس نے بھی رسول خدا کو جان بوجھ کر خلافت کی خاطر زہر دیا تھا 1400 سال سے ابھی تک اس پر قتل کی دیت اور قصاص باقی ہے۔ وہ دیت اور قصاص انشاءاللہ اسی رسول خدا کے بیٹے اور جانشین یعنی حضرت مہدی امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف پردہ غیبت سے ظاہر ہو کر لیں گے۔ ابن حجر اسقلانی نے اس روایت کی شرح میں لکھا ہے کہ قولہ لددناہ، اس پہ وہ کہتے ہیں یعنی ہم نے زبردستی رسول خدا کے منع کرنے کے باوجود دوائی کو ان کے منہ میں ڈالا۔ یہاں ایک روایت وہ بھی نپٹاتا چلوں جو شہادت رسول کو چھپانے اور ان لوگوں کو چھپانے کے لیے گھڑی گئی جنہوں نے رسول اللہ کو زہر دیا، پھر اس کے بعد کچھ سوالات پیش کر کے تحریر کو ختم کروں گا۔ چلیں پھر اس گھڑی ہوئی حدیث کا پوسٹ مارٹم ہو جائے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھا ہے، قالت عائشہ رضی اللہ عنہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی مرضہ الذی مات فیہ یا عائشہ ما ازال اجد علم الطعام الذی اکلت بخیبر فہذا اوان وجدت انقطاع ابہر من ذلک السم۔ عائشہ نے کہا کہ رسول خدا اپنے اس مرض میں کہ جس کے ذریعے وہ دنیا سے گئے تھے فرمایا کرتے تھے کہ جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا ابھی تک اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں، اور ابھی میں نے یوں محسوس کیا ہے کہ اسی وجہ سے میرے دل کی رگیں پھٹ گئی ہیں۔ شاید بعض لوگ کہیں کہ یہ بہت بعید ہے کہ ایک زہر 4 سال کے بعد اپنا اثر کرے۔ اس کے علاوہ رسول خدا جنگ خیبر میں اس زہر کو کھانے سے پہلے بھیڑ کے زہر آلودہ گوشت کے بارے میں آگاہ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے آپ نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے محقق علماء نے کہا ہے کہ کتاب صحیح بخاری کی یہ روایت جعلی اور جھوٹی ہے، اور اس کے علاوہ خیبر میں رسول خدا کے زہر کھانے والے افسانے کو اس لیے گھڑا گیا تھا کہ لوگ زہر دینے والے اصل مجرم کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکیں، ورنہ اسی کتاب صحیح بخاری میں اس موضوع کے بارے میں ایسی احادیث موجود ہیں جنہیں اوپر بیان کیا گیا کہ اسلام اور رسول خدا سے سچی محبت رکھنے والا عقل مند مسلمان جان لیتا ہے کہ رسول خدا کو ان کی بیویوں میں سے کس نے جان بوجھ کر زہر دیا۔ جس طرح کہ ابن کثیر دمشقی نے لکھا ہے وفی صحیح بخاری عن ابن مسعود قال لقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل، یعنی بین ید النبی وقلمہ ذرع الشاة المسمومہ وعلمہ بما فیہ من السم۔ بخاری میں ابن مسعود سے نقل ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم رسول خدا کے کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح پڑھنے کی آواز کو سنا کرتے تھے،
یعنی رسول خدا کے سامنے پڑا ہوا زہر آلود گوشت رسول خدا سے باتیں کرتا تھا، اور خود گوشت نے رسول اللہ کو بتایا کہ مجھے نہ کھانا کیونکہ میں زہر آلود ہوں۔ تو کیسے ممکن ہے ظاہر و باطن کا علم رکھنے والا معصوم نبی جان بوجھ کر زہر کھا لے؟ اب مسلمانوں سے کچھ سوالات اور انتہائی آسان انداز میں۔ سوال نمبر 1، کیوں حضرت عائشہ اور وہ لوگ کہ جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے رسول خدا کی بات پر عمل نہیں کیا اور ان کے منع کرنے کے باوجود زبردستی ان کے منہ میں دوا ڈالی؟ کیا خداوند متعال نے قرآن میں نہیں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ جو حکم بھی رسول خدا تم کو دیں اس کی اطاعت کرو، اور جس گناہ سے بھی تم کو منع کریں اس کو چھوڑ دو، اور خدا سے ڈرو کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے۔ سوال نمبر 2، کیوں حضرت عائشہ رسول خدا کو دوسرے عام مریضوں کی طرح سمجھ رہی تھی؟ کیا خداوند متعال نے خود نہیں فرمایا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ؟ وہ ہرگز ہوا و ہوس کی وجہ سے بات نہیں کرتا، بلکہ وہ جو بھی کہتا ہے فقط وحی کی وجہ سے کہتا ہے۔ سوال نمبر 3، کیوں حضرت عائشہ نے سوچا کہ ہر مریض حتیٰ رسول خدا دوائی کھانے کو پسند نہیں کرتے؟ سوال نمبر 4، کیا رسول خدا کی عقل ان بندوں سے بھی کم تھی کہ جو اس وقت رسول خدا کے کمرے میں موجود تھے اور رسول خدا کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ کون سی چیز ان کے لیے مفید ہے اور کون سی مفید نہیں؟ سوال نمبر 5، کیا ان لوگوں کا بھی مقصد ان لوگوں کی باتوں کو تکرار کرنا تھا کہ جنہوں نے رسول خدا کے قلم اور دوات مانگنے پر ہذیان کی نسبت ان کی طرف دی تھی؟ البتہ انہوں نے اپنی زبان سے ہذیان کا نہیں کہا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے منع کرنے کے باوجود دوائی پلا دی۔ وہ دوائی تھی یا کوئی اور چیز تھی، اس کو فقط خداوند متعال ہی جانتا ہے۔ اور سب سے عجیب یہ ہے کہ نقل ہوا ہے کہ جب رسول خدا ہوش میں آئے تو انہوں نے حکم دیا کہ جنہوں نے زبردستی مجھے دوائی پلائی ہے اسی دوائی کو ان سب کو بھی میرے سامنے پلایا جائے، غیر از ان کے چچا عباس کو کہ وہاں اس وقت موجود نہیں تھے۔ کیوں رسول خدا ان کے ساتھ بھی وہی کام کرنا چاہتے ہیں؟ انہی خائن اور منافق مسلمانوں کے لیے خداوند متعال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے۔ آہ یا مظلوم رسول اللہ، خدا کی لعنت ہو آپ کو شہید کرنے والوں پر۔ شریک غم ابو عبداللہ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول